امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم رمضان المبارک کی نفلی عبادات کا ذکر کریں گے کہ کون سی نفلی عبادت رمضان المبارک میں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر 27ویں رات کو، جس کو شب قدر یا لیلۃ القدر بھی قرار دیا گیا ہے، اس پر کون سی عبادات کرنی چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ تو ویسے بھی فضیلتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کی جائے، اور اس رمضان کو اپنے لیے کہا ہے کہ میں اس میں خود ہی اجر دوں گا۔ 27ویں شب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں؟ لیکن یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیر دیتے ہیں، اور جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو بفضل باری تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھے، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اسے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ اگر کوئی رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز کی اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے، تو جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ بفضل باری تعالیٰ جب موت کا وقت ہوگا تو اس سے موت کی سختی اور شدت آسان ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبر کا عذاب معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو جو کوئی ساتوں حامیم پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عظیم سے نوازیں گے۔ شب قدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب انہیں عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں،
اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری لونڈیوں نے میرے مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا کر دیا ہے۔ اب وہ گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، اپنے جلال کی، اپنی بخشش کی، اپنی رحمت کی، اپنی عظمت شان اور اپنی رفعت مکان کی کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس مسلمان واپس ہوتے ہیں عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر آخری